ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی کے مسائل پروگرام میں گفتگو کی جائے. بہرحال خیال یہ ہے کہ یہ کیونکہ عید کا موقع ہے غالباً، اور عید کے موقع پر ویسے تو عموماً بات ہوتی ہے، آپ نے مختلف شوز میں دیکھا ہے، عید کے حوالے سے بات ہوتی ہے، خبروں میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں مختلف رپورٹ چل رہی ہیں قربانی کے حوالے سے اور دیگر معاملات پر. لیکن اس وقت جو شہر کراچی کی صورتحال ہے، پہلے تو بہت سارے لوگ یقیناً پروگرام دیکھنے سے قاصر ہوں گے، کیونکہ بجلی کی جو عدم فراہمی ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور بہت سارے علاقوں میں یقیناً کیونکہ پیغامات کا سلسلہ جو ہے وہ صبح سویرے سے شروع ہو جاتا ہے، اور اگر ابھی تک نہیں ہوا ہے تو اس کا مقصد اور معنی اس کے یہی ہے کہ جناب اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ شہر میں جاری ہے تاحال، جو کہ سلسلہ گزشتہ رات سے بلکہ گزشتہ روز سویرے سے جب سے بارش کا آغاز ہوا ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو ہمارے ذہن میں بھی ایسا ہی کچھ خیال تھا کہ عید کے حوالے سے بات ہوگی کہ عید کس طرح منائی جاتی ہے اور دیگر معاملات وغیرہ وغیرہ، جس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پروگرامز ہو رہے ہیں. لیکن اب کیونکہ شہر کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بات کرنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ عید کی جو خوشیاں ہیں، جو رونقیں ہیں، وہ تو مان پڑ چکی ہیں، اور یہی کچھ ہوتا آیا ہے. جب بھی برسات کا آغاز ہوتا ہے شہر کراچی میں، ویسے تو عموماً بارشیں کم ہوتی ہیں، نہ ہونے کے برابر ہی ان کو سمجھا جائے، لیکن گزشتہ چند سالوں سے جو بارشوں کا سلسلہ ہے اس میں اضافہ ہوا، اور کم و بیش ایسی ہی صورتحال کا سامنا گزشتہ سال بھی رہا، اور اس سے پہلے بھی جب بارش آئی اسی طرح کے معاملات تھے. اور جو کچھ ہوا، وہ جو تباہیاں بارش کے بعد ہوئیں، وہ تباہ کاریاں جن کا سلسلہ نہیں رک سکا تھا، اس کے اثرات ہمیں بڑی دیر تک نظر آتے رہے، پورے سال اس کے لیے بات ہوتی رہی، اور وہ کہیں نہ کہیں وہ پچھلی حکومتیں جو تھیں، کبھی ہوا کرتی تھیں، مختلف مواقع پر کراچی کے لیے پیکیجز کے اعلانات کیا کرتی تھیں، بڑے زور و شور سے، بڑے جذبے کے ساتھ یہاں پر ان کو بلایا جاتا تھا، آتے تو وہ نہیں تھے، ان کو لایا جاتا تھا جب یہاں پر، تو جوش خطابت میں بڑے بڑے اعلانات کر کے جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر مڑ کر نہیں دیکھتے تھے. اور ایسا ہی کچھ ہوا جب حکومت گئی، اس کے بعد وہ یہاں پر آئے، اور اس کے بعد نہ جانے پھر سے وہی باتیں اور دعوے جو وہ دوبارہ شروع کر دی گئے. بہرحال میں اس کا تذکرہ یہاں نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ایسی ہی صورتحال کا سامنا. گزشتہ روز چیف ایگزیکٹو صاحب مراد علی شاہ صاحب بڑے بہترین آدمی ہیں، میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، مختلف قسم کے عذر پیش کر رہے تھے. یہی میں کہوں گا، وہ ہمارے لوگ بھی بیچارے کچھ سیدھے ہیں، کچھ سوالات ان کے پاس اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ فلانا انڈر پاس میں پانی کیوں ہے، ادھر راستے پہ پانی کیوں ہے. وہ ٹیکنیکل سوال ہی ان سے کر ڈالیں تو شاید جواب تو خیر ان کے پاس نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ کم از کم سوال تو کیا جا سکتا ہے کہ کیوں سارے معاملات ایسے ہیں. اور 15 سال سے زیادہ کا اگر عرصہ ہو گیا، میں دیکھ رہا تھا ایک پیغام صبح آیا، بڑا انٹرسٹنگ میسج تھا کہ ویسے پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں ہیں، جب بھی وہ جاتی ہیں تو تباہی کی جو ذمہ داری ہے وہ پچھلی حکومت پر ڈال دیتی ہیں. لیکن یہ پیپلز پارٹی اس حوالے سے بڑی بدقسمت جماعت رہی ہے، کیونکہ یہ بھی نہیں دعویٰ کر سکتے کہ جو تباہی ہے پچھلی حکومت نے کی ہے، کیونکہ پچھلی بھی حکومت انہیں کی تھی. تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے. تو بہرحال عید کے حوالے سے بات کرنی تھی، لیکن جو اس وقت شہر کی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں، اور اس موسم میں اور اس وقت اسٹوڈیوز تشریف لانا یہ انتہائی مشکل اور دشوار گزار جو ہے وہ مرحلہ ہے. گزشتہ روز بھی پلان میں شامل تھا کہ اس حوالے سے بات کی جائے گی، لیکن بارش کیونکہ اتنی زیادہ ہوئی، کیونکہ وہ براہ راست جو ہے وہ سلسلہ نہیں جاری رہ سکا. تو آج ہمارے معزز مہمان یہاں پر موجود ہیں. سب سے پہلے جو ہمارے مہمان ہیں ناصر رضا صاحب، تجزیہ کار ہیں، اور پچھلے پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے رہے ہیں، ان کی گفتگو سنتے رہے معیشت کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہے اس پہ ہم نے بڑی سراسل گفتگو ان کے ساتھ کی ہے. آج ہمارے مہمان ہیں، ایک دفعہ پھر انہیں خوش آمدید کہوں گا. ناصر صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش، اور عید کی مبارکباد بھی قبول کیجیے. ساتھ ہی ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں ایک اور بڑے خاص مہمان، ان کو آپ ہمارے پروگرام میں دیکھتے ہیں، بڑی سیدھی اور سچی بات کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ آج کل بڑے چرچے ہیں ان کی گفتگو کے. ڈاکٹر فراز احمد واجد ہمارے بڑے اچھے دوست معزز مہمان یہاں تشریف فرما، انہیں بھی خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش کہ ان مشکل حالات میں آپ جو ہے وہ یہاں دریا عبور کر کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں عید کے اس موقع پر. عید کی مبارکباد قبول کیجیے. ناصر بھائی گفتگو کا آغاز آپ کے ساتھ ذرا فرمائیے کہ صورتحال آپ کے سامنے ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہم پوچھتے کہ آپ نے عید کیسے منائی، تو ہمارے علم میں تو یقیناً آ چکا ہے کہ جو عید جس مشکل سے گزری ہے
کیا کیا مشکلات کا سامنا ہوا سر، اس کا تذکرہ کر دیجیے، فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ یاسر بھائی، آپ نے بلایا، اور عید کے خوشی کے موقع پہ بندہ اچھی باتیں کر لے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ زخموں پہ مزید جو ہے وہ نمک ڈالی جائے۔ تو معاملات یہ ہیں کہ عید تو الحمدللہ پہلے دن تو اچھا گزر گیا سارا معاملہ، جو بھی نماز سارا، اور بارش کا بھی معاملہ دوپہر کے بعد شروع ہوا کراچی میں اسپیشلی۔ بات یہ آپ نے جتنی باتیں کی ہیں، یہ اس کو ہم مختلف چیپٹرز اس کے بنا سکتے ہیں، ہر چیپٹر کے اوپر ڈیبیٹس ہو سکتی ہیں، یہ کوئی ایک چھوٹی بات نہیں ہے۔ کراچی شہر میں بڑے مسئلے ہیں، مسائل کا شہر ہے، اب اس کے اوپر بھی بات کریں تو بڑے چیپٹر بن جاتے ہیں۔ معاملات یہ ہیں کہ ایک تو کراچی کو اون کسی نے نہیں کیا آج تک، نمبر ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری، پولیٹیکل کچھ سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ کراچی میں جو الیکٹ ہوتے ہیں وہ کسی اور پارٹی کے الیکٹ ہوتے ہیں، کراچی کے جو حکمران ہیں وہ کوئی اور پارٹی کے حکمران ہیں، حکومت اور صوبائی حکومت، ہاں، تو جیسے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے بھائی کراچی میں ہمارا یہ تو الیکٹ نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں 12، کراچی کو جو کرتے ہیں وہ دوسرے، اچھا اس دفعہ جو زیادہ تر الیکٹ ہوئے دوسری پارٹی کے، جو تیسری پارٹی ہے اس کے الیکٹ ہو گئے، تو وہ اس کے اوپر الزام ڈالتے ہیں، یہ اس کے اوپر الزام ڈالتے ہیں، وہ تیسرا اس کے اوپر الزام ڈالتے ہیں۔ لیکن ایک اور حقیقت بھی کراچی میں ہے، کراچی میں بہت بڑا ایریا کراچی کا میں سمجھتا ہوں مور دین 60% جو ہے وہ کنٹونمنٹ کے پاس ہے، اور ادھر کوئی اینٹ بھی نہیں لگا سکتا اجازت کے بغیر، ان کو کوئی نہیں دیکھتا۔ یہ آپ کا پورا گلستانی جوہر کنٹونمنٹ کے اندر میں، ملیر کنٹونمنٹ کے اندر میں، شار فیصل کنٹونمنٹ کے اندر، ڈیفنس کلفٹن کنٹونمنٹ کے اندر میں، اور بھی کئی علاقے ہیں جو کنٹونمنٹ کے اندر ہیں۔ اب اگر یہاں کوئی معاملات ہوتے ہیں تو آپ اس کی ذمہ داری جو ہے کس پہ ڈالیں گے؟ آپ کسی پاکستان، یہ جو کراچی کا میئر ہے یا ایڈمنسٹریٹر ہے اس پہ نہیں ڈال سکتے، وہ کہتے ہیں میرے پاس ہے ہی نہیں۔ یہی بات جو پیچھے جو میئر تھے وہ بھی کہتے رہے کراچی تو ہمارے پاس پورا ہے ہی نہیں، ڈسٹرکٹ سینٹرل ہو گیا، تھوڑا ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اچھا، اب اگر ہم وہ اس کے پاس جائیں تو وہ ایک اور نیا ٹاپک ہو گیا کہ آپ کے اپنے جو ڈسٹرکٹ ہے آپ نے کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا، سوال میں آپ کی خدمت میں رکھنا اگر نازم آباد وغیرہ آپ کے پاس ہے یا دوسرے ڈسٹرکٹ آپ کے پاس ہیں جو، تو آپ نے کون سا اس میں کارنامہ، آپ اس کو پیرس بنا دیتے تو ہم کہتے ہیں بھائی کنٹونمنٹ نے صحیح نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو بات یہ کہ الزام کس پہ ڈالا جائے، وہ اس کے اوپر الزام، اس کی ٹوپی اس کے سر جا رہی ہے، اس کی ٹوپی، اور پس رہے ہیں ہم لوگ۔ ہم اب یہ حال ہے کہ دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی، آپ اچھے ملکوں کو تو چھوڑ دیں، آپ یوگنڈا جا کے دیکھیں اس کی روڈیں کیا سسٹم انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے، اسی طرح دوسرے دنیا آگے بڑھ گئی ہے، عقل مند لوگ ہیں، کوئی یہ تو نہیں ہے، یہاں تو وہی ایک بھیڑ چال چلی جا رہی ہے، ہر سال وہی مسائل ہیں، وہی سوالات، پانی آ رہے ہیں، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، ٹوٹی سڑکیں ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی جیسے میں نے عرض کیا تھا ایک دفعہ پہلے کہ سڑکوں میں یہ کرتے ہیں کہ 15-20 دن پہلے بنانا شروع کر دیتے ہیں، جن کو پتا ہوتا ہے مانسون آ رہی ہے، وہ سڑکیں اس کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں، جی وہ ساری سڑکیں اکھڑ گئی ہیں، ساری اب وہ پورے سال آپ کھڈوں میں گاڑی چلائیں گے، بھائی آپ پہلے جولائی میں سڑکیں، اگست میں سڑک بنا دو آپ، تو پورے سال میں سڑک پکی بھی ہو جائے گی، اور بارش کو ہم کم از کم کار تو صحیح چلا، یہ معاملات ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور بات ہے، پوری دنیا میں جو الیکٹرک کا پائپنگ کا جو بھی سسٹم ہے، چاہے وہ کیبلز کا سسٹم ہو، وہ انڈر گراؤنڈ پہلے ایک پورا نیچے ایک شہر بنایا جاتا ہے، انڈر گراؤنڈ پورا سسٹم بنایا جاتا ہے، اس میں سارا یہ ہمارے یہاں سارا اوپر ہے، وہ ایک ہی پول سے ساری تاریں لپیٹ کے جنگلے بنے ہوئے ہیں اس میں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے، جو بارش وغیرہ ہوئی ہے اس میں پول کافی گر گئے ہیں، لائٹ چلی گئی، الیکٹرک چلی گئی، ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، یہ تو پورے شہر کی صورتحال ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، ذرا فرمائیے گا، آپ تو جائزہ لے رہے ہیں، ویسے تو جیسے ابھی ناصر بھائی نے کہا بات عید کے حوالے سے ہونی چاہیے تھی، لیکن اب عید کیونکہ ایسے گزر رہی ہے تو اس کے بارے میں ہی تھوڑا سا ضرور بیان کریں، آنکھوں دیکھا حال۔ جی، حال یہ ہے کہ دیکھیں عید کے حساب سے ویسے خوشی کا دن ہے، ناصر صاحب نے کہا، لیکن خوشی کا دن یہ جو اسپیشلی جو لوگ کراچی میں رہ رہے ہیں اور اس مونسون کے اثرات سے گزر رہے ہیں، اس میں جو خوشی منائی ہے وہ مشکل سے 20% لوگوں نے منائی۔ ایسے آپ نے بالکل ٹھیک، 80% لوگ وہ اس حالات میں رہے ہیں جو کل ہم ٹی وی چینلز پہ، ہم تو ٹی وی کی نیوز ہی دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ لوگ کمر تک پانی میں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا پہلا دن، دوسرا دن یا تیسرا دن وہ تو برابر ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی اگر میں تھوڑا سا آج سے ہم 50 سال پہلے کی بات کریں تو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے لوگ خالی اکانومی پہ فوکس کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ابھی جا کے دنیا کے جو آج ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کا اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہوا ہے اپنے سیوریج کے نظام پہ، پانی کے نظام پہ، بجلی کے نظام پہ، اور وہ بیسک
چیزیں عوام کی جو ضروریات ہے اس کو وہ پورا کرتے ہیں، جس میں ہاسپٹلس ہیں، ہیلتھ ہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ریسورسز، وسائل ہمارے پاس بہت ہیں، وہ انڈر یوٹیلائزڈ ہیں. آج ہمارے یہاں جو یہ سیوریج سسٹم ڈلا ہوا ہے وہ قیام پاکستان کے دور کا ڈلا ہوا ہے. صحیح. آج آپ کی آبادی، اس وقت کراچی کی آبادی اگر ہم بہت زیادہ بھی سوچ لیں تو 50 لاکھ ہوگی. آج کراچی کی آبادی میرے حساب سے آفیشل آپ جو بھی دکھائیں، لیکن جس طریقے سے لوگ ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے ہیں یہ 4 کروڑ سے کم نہیں ہوگی. نہیں ہوگی بالکل. ہر قوم، ہر رنگ نسل کا آدمی آپ کو یہاں دکھتا ہے، بالکل. ہر مذہب کا آدمی آپ کو یہاں دکھتا ہے، نظر آتا ہے. آپ نے جو آپ گلستان جوہر کی بات کر رہے تھے، اگر آپ گلستان جوہر کو دیکھیں تو وہ ایک ریزیڈینشل ایریا تھا. وہاں پہ جو اپارٹمنٹ کی سیریز شروع ہوئی ہے، بھائی ڈرینیج جو آپ کا سیوریج ڈلا ہوا ہے وہ تو اتنے ہی لوگوں کے لیے ڈلا ہوا ہے نا جو آپ نے ریکارڈ تو کھڑے کر دیے. تو وہ ڈرینیج کہاں سے جائے گا؟ وہ پانی کہاں سے گزرے گا؟ اب بات ناصر صاحب کی بالکل صحیح ہے کہ یہی بات میں بھی کر رہا تھا کہ جو آپ کو پتا ہے ہر سال بارش ہونی ہے، یہ کوئی نئی چیز یا ریئر ایشو تو نہیں ہے نا. یہ ہر سال آپ کے یہاں مونسون جولائی میں آنا ہے، جون میں آنا ہے، تو یہ کام آپ مارچ اپریل میں کر لیں. ٹھیک ہے. آپ صفائی میں کل دیکھ رہا تھا، میں آپ آ رہا تھا کہیں نہیں پہنچ سکا، تو کل نالے صفائی ہو رہے تھے. بھائی یہ کام اگر آپ 2 مہینے پہلے کر لیتے، آپ کی جو ریگولیٹری باڈیز ہیں، آپ کی جو اوپر گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کنٹرول گورنمنٹ. اگر آپ کی گورنمنٹ کنٹرول ہو جائے اور ان لوگوں کو اگر کنٹرول کرے، کیونکہ یہ تمام لوگ گورنمنٹ کے انڈر ہی کام کر رہے ہیں. اب آپ ہمارے یہاں بڑے لمیٹڈ اوکیزنز ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کو لوگ غریب بھی انجوائے کرتا ہے، اس کو مناتا ہے، کیونکہ اور اس کے پاس کوئی سورس نہیں ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے. کل کتنے لوگوں کا یہ قربانی میں فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جو بیچارے غریب نہیں کر پاتے تھے وہ دوسری جگہوں سے لوگ انہیں سپورٹ کرتے. بالکل ایسا ہی. لیکن لوگ نہیں پہنچ سکے، انہیں وہ گوشت نہیں مل سکا، وہ قربانی کا گوشت چک بھی نہیں سکے. ایسا ہی ہے. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. ہم اس فگر پہ بات کر رہے ہیں جو حقائق پہ بالکل ایسا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہماری گورنمنٹ کو کیا چاہیے، اس میں دیکھیں میں کبھی بھی کسی کو گورنمنٹ کے لیے نیگیٹو نہیں کرتی، آپ کی بہت اچھی بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انہیں بھی یہ بات سوچنی چاہیے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ نون ہو، یا جو بھی قوم ہو. لیکن بات یہ ہے کہ آپسی بندر بانٹ میں عوام پس جاتی ہے. آپ نے گورنمنٹ کرنی ہے، آپ نے پالیٹکس کرنی ہے، آپ بالکل کریں، آپ کا رائٹ ہے، آپ آئے اس لیے. لیکن جس کو فیسیلیٹیٹ کرنے آئے ہیں آپ اس کو بیسک نیڈ تو دینا. ایک سیوریج نظام، یاسر صاحب دیکھیں، کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس اس میں نہیں ہے. آپ نے لیاری ندی بنائی، اس کے ساتھ ایک آپ اچھا سا سیوریج نظام ڈال دیں. آپ نے گجر نالا بنایا، اس نالے کو آپ تھوڑا سا اور چوڑا کر دیں. ایسی بہت سے ہمارے ساتھ ناصر صاحب پراپرٹی کے ہیں، تو ان کو تو پورا اس کا جائزہ ہوگا کہ کس کس طرف سے آپ پانی نکال سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں نا، کل جو حادثہ ہمارے ساتھ ہوا، پورا کراچی ڈوبا ہوا تھا. بالکل ایسا ہی. ابھی 24 گھنٹے میں وہ سارا پانی غائب ہو گیا. کہاں گیا؟ بالکل. کیا اسے آسمان پی گیا واپس؟ نہیں پی گیا نا. بالکل. تو یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، آپ کے پاس مشینریز نہیں ہے، آپ کے پاس سب ہے. آپ کی ٹائمنگ غلط ہے، آپ کی پرائرٹیز غلط ہیں. آپ کو اپنی عوام کو جو ویلیو دینی چاہیے وہ ویلیو دینے میں آپ کی کوتاہی ہے. تو اگر آپ اسی انفراسٹرکچر کو تھوڑا سا موڈیفائی کر دیں، تھوڑا سا اپ گریڈ کر دیں، تو یہ چیزیں صحیح ہو جائیں گی. اب یہ صحیح سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ اس کی شروعات ہوں گی. دیکھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، میری اپنی رائے ہو سکتا ہے میں اس کے اندر غلط ہوں. اگر آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے، شہر کے حال کو دیکھتے ہوئے آپ کی پرفارمنس کا جائزہ ایسے لیا جائے گا جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں، اور اگر اس ادارے کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے تو وہاں اگر نیچے چپڑاسی سے لے کر اوپر تک اگر لوگوں کو مسائل ہوں گے، دیٹ شوز کہ آپ نے اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کیا. ہیونگ سیڈ دیٹ، جب ہم اپنے شہر کی صورتحال دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جناب یہاں پر جو چیف ایگزیکٹو ہیں 5 سال سے زیادہ، بلکہ 6 سال، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا، اب کافی لمبا ٹینیور ہو چکا ہے. جب آپ کے پاس رسپانسبلٹی ہے اور مسائل کو آپ تاحال نہیں ٹھیک کر پا رہے تو 2 چیزیں ہو سکتی ہے، یا تو کمپٹنسی کی کمی ہے، آپ انکمپیٹنٹ ہیں، یا دوسرا آپ کی ول نہیں ہے. اب آپ بتائیں کہ اس میں کیا چیز ہے. سر دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، انکمپیٹنسی کا اس میں کوئی آنسر نہیں. میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ نے کوئی کیمیکل ٹرانسفارمیشن نہیں کرنی، کوئی چیز انوینٹ نہیں کرنی. یہ دنیا کا ایک سیدھا سا دستور ہے،
बहरिया टाउन में भी तो हुआ हुआ है, वहाँ क्यों नहीं पानी जमता? लाहौर बहरिया में क्यों नहीं जमता? मुल्तान डीएचए में अच्छी टाउन प्लानिंग हुई हुई है, जहाँ अच्छी टाउन प्लानिंग हुई हुई है, इसके लिए आपको अच्छे इंजीनियर्स रखें। देखें बात, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, गवर्नमेंट में कोई ऐसी खास कोताही नहीं, गवर्नमेंट हर उस पर चलती है, थोड़ा कसूर हमारी आवाम का भी। हम जो कराची की आवाम है ना, मेरे हिसाब से दुनिया की अगर आप देखें तो मतलब वो कौम है जो अपने आप को खुद बर्बाद करते हैं। ऐसा ही है, हम खुद गंदे हैं, ऐसा ही है। हमारे यहाँ नाले क्यों भरते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट आके उसमें कचरा नहीं फेंकती। बारिश से पहले ये जो सराउंडिंग है, जिस इलाके में मैं और आप बैठे हुए हैं, ये इस वक्त वो हालत है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब या सीएम साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, देखिए वो एक एक आदमी भी तो नजर नहीं रख सकता। जी, ये तो अपने कौम की बाहर कौम है, अपने घर को खुद साफ रखती है। हमारे यहाँ की कौम ऐसी है, कचरे का डब्बा पड़ा होगा लेकिन उसने वो कचरा डब्बे में नहीं डालना, कचरे के बाहर डालेगा। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? बिल्कुल। आप ये देखें कि अभी जो नाले जैम हुए हैं, क्या उसमें गवर्नमेंट कचरा लाके डाल रही है? मैं किसी भी गवर्नमेंट को नहीं कहूंगा। बिल्कुल ऐसा। क्या पीटीआई ने कचरा लाके भरा है या पीपल्स पार्टी ने भरा है या हमारी लोग आवाम खराब है? आप कोई फैसिलिटी इस कौम को दे दें, ये उसका बेड़ा गर्क कर देती है। अभी पीपल बसेस जो चली हैं, आप 6 महीने बाद इसका हाल देख लीजिएगा, ये पान की पीकों से रंग जाएगी। ऐसा ही है। लेकिन इसको सही करना गवर्नमेंट का काम है। उसकी वजह क्या है? उसकी बेसिक वजह यह है, हमारे यहाँ लाकानूनियत है। जब जिस जगह पे कानून नहीं होगा वहां पे आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपको इन जगहों पे जिन जिन मिनिस्ट्री में लोग हैं, इन जगहों पे आपको कुछ पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। आपके पास बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं जो उस इंटेंशन से काम करते हैं कि यहाँ कोई चीज डेवलप कर दी जाए। आप उन्हें क्रेडिट दें, आप अप्रिशिएट करें, आपके पास हजारों लोग आपको मिल जाएंगे। आप उस घिसी पिटी रीत से निकले ना, ठीक है कि बाप रिटायर हुआ है तो बेटे कोई तनख्वाह, जैसा बाप होगा वैसे ही बेटा होगा। आप इंडस्ट्री से, मार्केट से नए फ्रेश ग्रेजुएट्स को लें, उनको चांस दें, वो बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन हमारा वही अगेंस्ट वो जो माइंडसेट है ना, वो चेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक है। डॉक्टर साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ। जी नासिर भाई, बड़ी खुलकर डॉक्टर साहब ने चीजों की निशानदेही की, आप कुछ कहना थोड़ा सा मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि मामलात ये हैं कि ये जिस तरह से कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अवाम का कसूर है, अवाम ये हुआ है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट भी आता है, वो होता है रूल ऑफ लॉ। इम्प्लीमेंट जो होता है वो गवर्नमेंट कराती है उसको। देखिए जब तक गवर्नमेंट डंडा नहीं करेगी तब तक काम नहीं। दुनिया भर में है, मैं जर्मनी में गया तो वहाँ 3 डब्बे पड़े हुए थे कचरा डालने के। मैंने कहा ये क्या बात हुई, मेरे हाथ में कचरा था, किस डब्बे में डालना है? तो हम एजुकेट नहीं थे उसमें कि वो किस डब्बे में कचरा डालना है, किसमें शीशा डालना है, किसमें लोहा डालना है, वो अलग अलग डब्बा उसका बना हुआ था। तो हमारे यहाँ भी इसी तरह से, चूंकि गवर्नमेंट ने उस तरह से, देखिए ये काम ऊपर जो लेवल होता है ना गवर्नमेंट का काम होता है कि वो उसको रेगुलेट करे और इम्प्लीमेंट करे, और अगर कोई उसकी खिलाफवर्जी करे उसको पेनलाइज करे। लेकिन हमारे यहाँ कचरा जो उठा के नीचे फेंक दिया, आप बहरिया टाउन में जरा फेंक के देखें कचरा कैसा, वो कैमरे से नोट होगा, और आपका दुबई में आप जाके कचरा बाहर फेंके, पूरी दुनिया में ऐसे ही। तो इसी तरह से यहाँ ये कचरा, चूंकि यहाँ कोई वो कानून का डर और खौफ नहीं है, कचरे के डब्बे हों उसमें फेंके, तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को पेनलाइज करना पड़ेगा लोगों को, तब लोग सीधे होंगे। ऐसे सीधा नहीं। आप लाहौर चले जाएं, लाहौर में उन्होंने आखिर 10 बजे शादियों का टाइम रखा, पेनलाइज किया, 10 बजे खत्म हो जाती है। वो भी कहते थे कि हमारी मार्केट भी 8 बजे बंद होती है, हम नहीं आ सकते शादियों में। सब आते हैं 9:30 बजे, 9:45 बजे खाना खा के सब चले भी जाते हैं। आपने कहा ना कि उसके लिए एक तो सेंस ऑफ ओनरशिप होना चाहिए, फिर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर वो नहीं होगा तो फिर सूरत हाल यही होगी जो इस वक्त हमें नजर आ रही है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, अब जब इस तरह की सूरत हाल हो, अब हाईली पॉपुलेटेड हो, दुनिया के पता नहीं कितने ममालिक से ज्यादा तो और शहर की एक आबादी अगर हो जाए, तो उसके लिए फिर आपको या तो फिर उसके अंदर डिवीजन करनी पड़ती है। साइंस ये कहती है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा ड्राइव नहीं कर रहा। आप याद रखें, हम लोग हमेशा वो जो टेक्निकल्स होते हैं ना जिनको हम कहते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो वो ये कहती है कि आपको फर्दर डिविजन्स उसको बनाने होते हैं, उसके यूनिट्स बनाने होते हैं, ताकि आपको एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए आसान हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है वो ऐसा हो नहीं सकता, मटीरियलाइज नहीं होगी चीज। उसकी वजह ये कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं उसकी वजह से आप कभी इस तरफ जाएंगे नहीं। तो डॉक्टर साहब फिर अल्टीमेटली क्या आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़े लोगों के हुजूम को हैंडल करना इंतहाई मुश्किल काम। देखिए ऐसा मसला ये है, हमारी लाइफ में ना 2 किस्म के सर्कल होते हैं। एक होता है सर्कल ऑफ कंसर्न और एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न जो आपका है ना, वो आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो आपके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है वो आप मैनेज नहीं कर सकते। अब हमारे यहाँ
کراچی جو شہر ہے اس کی بھی ایک کیپیسٹی ہے، اس میں لوگوں کو پانی پلانے کی ایک کیپیسٹی ہے، جی نوکری پرووائڈ کرنے کی ایک کیپیسٹی ہے، جی اس کا سیوریج نکالنے کی ایک کیپیسٹی ہے، یہاں لوگوں کو انٹرٹینمنٹ ایریاز پرووائڈ کرنے کی ایک کیپیسٹی ہے. لیکن آج میں جتنا بھی پاکستان گھوما ہوں، آپ یقین کریں اگر آپ ابھی یہ ملتان والی پٹی پہ چلے جائیں، بھاولپور، بھاول نگر، ملتان، پھر آپ ادھر سے پورے انٹیریئر سندھ اور یا کچھ ایریا انٹیریئر پنجاب اور کشمیر کا، ہر گھر سے ایک آدمی کراچی میں کام کر رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں مت کرو، بالکل کرو، یہ ہماری جاگیر نہیں ہے کراچی، کراچی پورے پاکستان کا حصہ ہے. لیکن لازمی تو نہیں ہے نا کہ وہ آدمی آ کے نازو آباد میں ہی رہے. بھائی آپ کا یہاں سے پورا ہائی وے خالی ہے، آپ پلاننگ کریں، آپ اس کو کراچی کو ایکسپینڈ کریں، آپ کراچی کو حیدرآباد تک لے جائیں، آپ اس کی نئی سٹی کی ڈیولپمنٹ کریں، نام اس کا آپ کراچی رکھیں. لیکن دیکھیں نا یہاں سے لوگ ابھی معمار گئے، کراچی کے انڈر ہی آ رہا ہے، پھر بحریہ تک گئے تو وہ بھی گڈاف ہے، لیکن ایریا تو وہی کہلاتا ہے نا. آپ اس پوری پٹی کو حیدرآباد کا کراچی کا نام دے دیں، آپ اس میں آپ کے پاس تقریباً 160 کلومیٹر کا دونوں طرف ایریا ہے، جو کہ اگر آپ اس کو پورا دیں گے تو 600-700 کلومیٹر سے زیادہ کا ایریا بن جائے گا. آپ اس میں لوگوں کو آباد کریں، کون منع کر رہا ہے آپ؟ ٹھیک ہے، آپ جو لوگ ہیں، لوگ کراچی کیوں آ رہے ہیں؟ اس میں صرف کراچی کا یا سندھ گورنمنٹ کا فالٹ نہیں ہے. بات یہ ہے جو پنجاب کی یا سرحد کی یا دوسرے علاقوں کی گورنمنٹ ہے، وہ اپنے لوگوں کو کوئی اپارچونیٹی نہیں دے رہی. بالکل بھائی آپ مل کراچی میں کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ پنجاب میں لگائیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ ملتان میں لگائیں، آپ پشاور میں لگائیں، آپ سوات میں لگائیں، بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ وہاں پہ لوگوں کو اپارچونیٹی دیں گے تو دنیا میں دیکھیں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو اپنا گھر چھوڑ کے دوسری جگہ رہنا چاہتا ہو. بالکل ایسا ہی آپ کا جو گھر ہے نا وہ آپ کا گھر ہے. ہم آپ باہر گھومنے جاتے ہیں، ناصر صاحب بھی جاتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن 20 دن بعد آپ کہتے ہیں نہیں یار گھر چلو. بالکل ایسا ہی ہے، صحیح بات ہے نہیں ہے. آپ 20 دن بعد اگر آپ وہاں کے مستقل رہائشی نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں یار اب گھر چلو بہت ہو. ایون آپ عمرے پہ بھی جائیں، اللہ کا ایسا ہی گھر ہے اور ہر آدمی چاہتا ہے وہاں، لیکن میں آپ کو جھوٹ نہیں بولوں گا، وہاں پہ بھی آپ کا جو ہوٹل کی رہنا بس 18-20 دن بعد، 40 دن کا لوگ حج پہ جاتے ہیں، لیکن 20 دن کے بعد وہ بھی کہتے ہیں یار اب گھر چلے جائے تو انسان کی بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا، میں اپنے ہی فنومینا میں بھی گیا ہوں کئی بار عمرے پہ، لیکن 10 دن 15 دن پھر آپ کہتے ہو نہیں یار گھر چلو. تو اب ہم اس انفراسٹرکچر کو ہمیں یہ دیکھیں جو یہاں پہ بچھا ہوا ہے وہ تو اکھڑ نہیں سکتا، لیکن ہم اس کو ایکسپینڈ تو کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا وہ ایکسپینشن کی سائنس جو ہے نا، اب مسئلہ یہ کہ یہ ساری باتیں اب سائنس کی بنیاد پہ کی جا رہی ہیں، وہ یقیناً ہضم کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہوگا. ورٹیکل ایکسپینشن ہم نے دیکھا ہے بڑے شہروں کے اندر ہوتی ہے اور وہ ناگزیر ہو جاتی ہے جب پاپولیشن کا جو انفلکس ہے وہ اس تیزی سے بڑھ رہا ہو، تو پھر آپ کو اس طرح ہی مینج کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے لیے ریسورسز کریٹ کرنے پڑتے ہیں، پھر آپ کی صحیح کنسٹرکشن وغیرہ بوم جو آتا ہے وہ اسی طرح آتا ہے. اب حال یہ ہے کہ بیجنگ وغیرہ میں آپ جا کے دنیا کے بلکہ کسی بھی اس میں آپ جا کر دیکھیں، آپ کو 40-50 منزلہ بلڈنگ نظر آتی ہے. شہر کراچی میں آپ دیکھ لیں، آپ 5 منزلہ سے زیادہ بنا کر دیکھ لیں. ناصر بھائی آپ ذرا اس کے پر روشنی ڈالیے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. کئی قسم کے ڈپارٹمنٹ آ جاتے ہیں جب ہم ورٹیکل ایکسپینشن میں جاتے ہیں، اور وہ اتنے الگ قسم کے قانون ہوتے ہیں کہ بندہ حیران رہتا ہے. اس کے ساتھ اچھا 4 منزلہ تک وہ لفٹ کی بھی جو ہے وہ ریسٹرکشن نہیں ہے، آپ نہ لگیں لفٹ، لیکن جیسے آپ اوپر چڑھتے ہیں تو انڈر گراؤنڈ پارکنگ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، اور کئی فائر سسٹم بھی ہونا بھی چاہیے. چاہے 4 منزلہ بلڈنگ ہو اس میں بھی پارکنگ وغیرہ ساری. لیکن بات یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ کی پالیسیز بھی کچھ آ جاتی ہیں. وہ جو پالیسی ابھی جیسے ریسنٹ بجٹ میں انہوں نے 5% ٹیکس پہ لگا دیا اس پہ جو نان فائلر ہے. ابھی نان فائلر کون ہے؟ نان فائلر وہ ہے جو یہاں پہ جو انویسٹر ہے، جو بیچارہ اس نے اپنی پونجی جمع کی ہے، یا کوئی باپ کی پونجی تھی، یا کوئی باہر سے اس کے کسی بھائی نے سعودی عرب سے کہیں سے کما کے اس کو بھیجا، آپ نے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا اس 2% پہ. اب وہ پراپرٹی وہ اپنی انہوں نے اپنی ہر کسی کا ایک خواب ہوتا ہے گھر بنانا، تو اس کی وجہ سے پراپرٹی بزنس ڈاؤن ہو گیا. جو ورٹیکل ایکسپینشن کا خواب ہے یہ خیر باقی تو چکنا چور تو ہونا ہی ہے، لیکن یہ اور چکنا چور ہوا. اچھا اس کے ساتھ ہماری جو کاسٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو ڈالر کی مار پڑی ہے، سریا سیمنٹ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، تو یہ فائلر پہ 2% ہم اس کو پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہم اس کے اگینسٹ ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کے اوپر ناصر بھائی ابھی میں بات کروں گا، ذرا ڈاکٹر صاحب سے لاسٹ ایک ورڈ لے لوں. ڈاکٹر صاحب ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ آگے وہ جاری رہیں گی کیونکہ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، اور ایک میسج جو ہوتا ہے نا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. تو ایک میسج جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو پورے پاکستان میں لوگ عید منا رہے ہیں، ان کے لیے آج کے دن کی مناسبت سے ضرور ہونا چاہیے. ذرا کیمرے کو دیکھ کر آج جو ہم نے
कल का दिन या परसों का दिन जिस मुश्किल हालात से गुजारा है, गवर्नमेंट कुछ भी करे, लेकिन हमें जो मेजर मैसेज मैं ये दूंगा कि लोगों को अपने घर की, अपने मुल्क की, अपने शहर की सफाई खुद रखें, क्योंकि अगर आप ये नहीं रखेंगे तो कोई गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। एक दिन में टनों टन कचरा कोई नहीं उठा सकता। तो खुदाया आप अपने घर का कचरा कचरे के डब्बों में डालें और उसे प्रॉपर जगह आप डिस्कार्ड करें। ऐसा ना करें कि ये हमारी ये जो पानी जमा हुआ है इसकी जिम्मेदार मैं गवर्नमेंट को नहीं देता, ये जिम्मेदार हम आवाम को देते हैं। अपनी आदत को सही करें, अपने अंदर एक डिसिप्लिन लाएं और इस बात का सबूत दें कि आप एक पढ़ी लिखी जिम्मेदार लोग हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही है। अच्छा, ये गुफ्तगू का सिलसिला क्योंकि हमारा जारी रहेगा, लेकिन डॉक्टर साहब क्योंकि ईद का मौका है और मसरूफियत ऐसी होती है सबकी कि यकीनन जो है वो मुख्तलिफ इंगेजमेंट्स होती हैं, तो एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें वक्त दिया। नासिर साहब तशरीफ रखें, थोड़ी देर और हमें आप वक्त दीजिए, तो ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जारी रखेंगे सिलसिले को। आप देखिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।